بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً میں کہوں گا وہ بڑا ہی بد نصیب ہے، بڑا ہی عالمانہ فاضلانہ خطاب ہونے والا ہے، علمی بیان ہونے والا ہے۔ جو ساتھی باہر کمروں میں بیٹھے ہیں یا باہر گھوم رہے ہیں، جو اس بیان اور اس روحانیت والی محفل سے دور رہا، یقیناً ایک بہت بڑی خیر سے محروم ہو جائے گا۔ جتنے بھی ساتھی باہر گھوم رہے ہیں، باہر گھومن تھا پیا گزارشات وے ہو، یقیناً روحانیت جی محفل عالمانہ علمی بیان اما جے تھا موتھن واروہ۔ میں ابھی دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب کو کہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور میں اپنی جماعت کے امیر محترم جناب مولانا شیخ محمد عثمان صاحب کو گزارش کروں گا سندھ کی ثقافت کے مطابق آئے مہمان کو سندھی ٹوپی اور اجرک پیش کریں۔ جے کے ساتھی باہر گھومی رہا ہیں یا پنڈال کو باہر ان کے گزارش آک اچھی کرے ہوئے ہیں۔ لمبی کر لو نا، پانی دے دو بوتلاں چوک کے لے۔ اب بلا تمہید آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں فضیلت الشیخ علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی فیصل آباد۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو رب سے دل ملاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ کی خاص رحمت اور توفیق کے ساتھ جی ایک ذرا بار چپ کرا دو، یہ ڈبلنگ ختم کر دیں، سادھی آواز کھول دو۔ مالک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کے مقدر بڑے ہی لاجواب بنائے۔ یہ وہ پہلا اعتراض ہے جو انسان اکثر کرتا رہتا ہے، اور ایمانیات میں اس کی اصلاح ضروری ہے۔ دنیا میں 8 ارب کی آبادی میں سے صرف 2 ارب لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ جو ایمان لائے ہیں ان کی زندگی کا اکثر حصہ اللہ پہ اعتراض کرتے گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر نہیں بنایا، یہ اس کی حکمت ہے اور اسی میں عدل ہے۔ تقدیر کا، قسمت کا اور مقدر و نصیب کا رونا روتے روتے لوگ مر جاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اپنی اس ملاقات میں آپ محسوس کریں گے کہ دنیا میں آپ سے اچھا مقدر کسی کا نہیں، آپ سے اچھی قسمت کسی کی نہیں، اور نصیب کو بھی انشاءاللہ آپ سمجھنے کے بعد اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیں گے۔
سب سے پہلے مقدر مقدار سے، قدر سے، اندازے سے، اسٹیمیٹ سے اور تخمینے سے۔ انتظامیہ اگر ہے تو میں ایسے ماحول میں گفتگو نہیں کرتا جہاں چاروں طرف شور ہو۔ اگر انتظامیہ سن رہی ہے، کوئی ہے تو یہ جو باہر ہے ٹھیک ہے، کھانے پکانے کا بندوبست اپنی جگہ، لیکن مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ہلا گلا یہ دینی مجالس کا حصہ نہیں ہوتا۔ خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ مقدر تقدیر سے ہے، سبق سیکھیے۔ لفظ مقدار آپ اکثر یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ آٹے میں کتنی مقدار میں نمک ڈالا جائے؟ شدید محبت میں مٹھی بھر کے نہیں ڈالا جائے گا۔ تجربہ کار خاتون جانتی ہے کہ 2 چٹکیاں کافی ہے۔ کسے کتنا دیا جائے؟ اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اس کی ہر بات علم پہ مبنی اور حکمتوں پہ مبنی ہوتی ہے، لہٰذا اللہ کا شکوہ مت کریں۔ میرا رب کسی بھی انسان کا مقدر خراب نہیں کرتا، مقدر خراب نہیں کرتا، وہ مقدر اچھا ہی بناتا ہے۔ میرے ساتھ ملیے 2 منٹ چلتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تلک اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ کیا یہ چھوٹی مقدر کی بات ہے؟ رب گندی نالی کا کیڑا بنا دیتا، کہیں چوہا بنا دیتا، کوئی اور غلیظ جانور بنا دیتا کہ جہاں بھی لوگ دیکھتے جوتا پکڑ کے مارنے کو تیار ہوتے، تو یہ بھی تو کر سکتا تھا۔ شکر کریں اس رب کا کہ اس نے انسان بنایا ہے اور ساری مخلوقات سے اشرف بنایا ہے۔ لہٰذا اگر کبھی دل میں شکوہ آیا ہے کہ اللہ میرے مقدر اچھے نہیں، تو بڑا سادہ سا حل ہے کہ استغفار کریں، اپنی اس گزشتہ سوچ کے اوپر استغفر اللہ کہیں، اور استغفر اللہ کہنے کے بعد آپ ایک جملہ بولیں، رضیت باللہ ربا، اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی، پروردگار ہونے پہ راضی، تیرے خالق اور مالک ہونے پہ راضی۔ ہمیں انسان بنایا ہے، اس بات پہ راضی ہو کے اللہ کی تعریف کریں۔ وہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے۔ دوسری چیز قسمت تقسیم سے ہے۔ یہ دنیا کی جتنی بھی ونڈ ہے یہ اللہ کی نکالی ہوئی ہے۔ کسے کتنا دینا ہے، جو وہ وعدہ کرتا ہے وہ نبھاتا ہے۔ سورہ الرحمن کا موضوع اگر میں کہوں تو وہ قسمت ہے، تقسیم ہے۔ مالک نے جو بھی وعدے کیے وہ نبھائے، عطا کیے، اسی لیے جا بجا اس میں کہا گیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جن و انس کسی ایک چیز کو رد کر کے تو دکھاؤ، جھٹلا کے تو دکھاؤ، جو میں نے تمہارے مقدر میں لکھا ہو، تمہیں دیا نہ ہو، بانٹا نہ ہو۔ تو اللہ کی تقسیم بڑی لاجواب ہے۔ آپ دیکھیے اللہ نے ہماری آنکھوں کی تقسیم فرمائی، 6x6 ہے۔ ڈاکٹر حضرات اس پہ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اگر آپ کی یہ ونڈ اور تقسیم ہوتی ہے۔ 1.5 انچ کے ڈیلے میں پوری کائنات ڈال دی ہے، تقسیم اللہ کی ہے۔ ہمارے دماغ میں جو بھیجا ہے اس میں کتنی میموری رکھ دی ہے کہ دنیا بھر اس جیسی میموری نہیں بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے دماغ کو جو کرنٹ دیا ہے اس کے لیے ابھی لائٹ گئی تھی تو ہم فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، سوتے میں جاگتے میں وہ کرنٹ جاری رہتا ہے اور دماغ کام کرتا ہے۔ دل ایسا عطا کیا ہے کہ ایک دفعہ صرف یوں کرے تو دنیا کے 2.5 چکر لگاتا ہے۔
دنیا کے 2.5 چکر کوئی ایسا پمپ نہیں کہ جو یہاں سے چلایا جائے اور پوری دنیا کو 2.5 مرتبہ سپلائی دے آئے۔ اور ہمارے جسم میں اس نے تقسیم کی ہیں، مفت میں دی ہیں، جو وینے ہیں جن کو ہم رگیں کہتے ہیں، یہ 1 لاکھ کلومیٹر تلک پھیلی ہوئی ہیں اور ہمارے وجود کے اندر موجود ہیں، مفت میں اس نے عطا کی ہیں۔ اور خود ایسی تقسیم کی ہے کہ کبھی وہ ٹیڑھی نہیں ہوتی، کبھی الجھن نہیں ہوتی۔ جیب میں تو ہینڈ فری ڈالیں تو اس کی آپس میں الجھنیں نکالنی مشکل ہو جاتی ہیں، دھاگا اکٹھا کر بیٹھیں تو وہ بعد میں کھولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن کتنی محبتیں اور کتنی مہارتیں، کتنی عظمتیں اللہ کی تخلیق ہے۔ لہٰذا تقسیم کے اوپر راضی رہیں، کبھی بھی قسمت کے رونے مت رویا کریں کہ یار میری قسمت میں ہی بیماری لکھی ہے، میری قسمت میں دکھ لکھا ہے، میری قسمت میں۔ تو یہ اللہ نے آپ سے اچھی قسمت کسی کی نہیں بنائی۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ محسوس کریں گے، مثال دینے لگا ہوں، آپ ذرا چیک کریں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء ہیں۔ اللہ نے ہر دور میں ہر نبی کو امتی دی ہے، لیکن آپ اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہماری قسمت میں جب امتیں تقسیم کی گئی، انبیاء تقسیم کیے گئے، ہماری قسمت میں جس پیغمبر کو رکھا اسے امام الانبیاء کہتے ہیں۔ اتنی خوشی کی بات اگر میں شعور میں جا کر کے سوچوں کہ اللہ تو کسی اور دور میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن تو نے مجھے اس دور میں پیدا کیا ہے کہ جس میں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تو اپنی قسمت پہ ناز کیا کریں۔ اور تیسری چیز ہے نصیب۔ اچھی طرح سن لیں، نصیب اللہ نہیں بناتا، نصیب خود بنانے پڑتے ہیں۔ مقدر رب بناتا ہے، کمال بناتا ہے، قابل تعریف بناتا ہے۔ یہی معنی ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ یہ مقدر اللہ بناتا ہے اور لاجواب بناتا ہے۔ تقسیم اللہ کی ہے اور زبردست تقسیم ہے۔ اس نے زمین کے نیچے بھی تیرے میرے حصے کا پانی رکھا ہے، دریاؤں سمندروں نہروں میں بھی پانی رکھا ہے۔ وہ لینا کیسے ہے، یہ محنت کرنی پڑے گی۔ یہ زمینیں پہلے آباد نہیں تھی، یہ بڑے اونچے اونچے ٹیلے تھے، صحرا تھے۔ جو لوگ آئے ہمارے آبا و اجداد، انہوں نے رونے شکوے نہیں کی، جو ممکن تھا اس کے لیے محنت کی، بیلوں کے ساتھ کراس چلائے، آبادیاں کی، بلڈوزر لے کر کے آئے، ٹریکٹر ملے، جو میسر ہوا زمینیں برابر بھی کی، آباد بھی کی، پانی بھی نکالے، ٹیوبل جیسے بھی میسر ہوا۔ آج وہی زمینیں فصل دے رہی۔ دین آپ سے نصیبے کے لیے محنت مانگے گا۔ اگر کھیتی باڑی گھر میں سوئے ہوئے نہیں ہوتی، اللہ بلا رہے ہوں اور موسم بھی ہو، مثلا گندم کا موسم ہے اور آپ کاشت نہ کریں، سارے لوگ سوئے رہیں، تو کنک نہیں ہونے لگی، بالکل نہیں ہوگی۔ ایسے ہی موسم ہے رمضان کا اور رب کہیں کہ جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، جو رات کا قیام کرے گا رمضان کا، میں اس کے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ جو دن کو روزہ رکھے گا میں پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ جو لیلۃ القدر کا قیام کرے گا میں اس کے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب اعلان تو بڑے بڑے ہیں، پیکج بھی ہیں، لیکن ملے گا نصیب سے۔ ہم اکثر ایک جملہ بولتے ہیں جو غلط ہے، جی میرے نصیب میں ہوا تو مل جائے گا۔ بھائی نہیں، نصیب بنانے پڑتے ہیں۔ آپ کہیں بیٹھے بیٹھے حج میرے نصیب میں ہوا تو ہو جائے گا، نہیں، اس کے لیے آپ کو شناختی کارڈ بنوانا ہے۔ اگر نہیں بنا ہوا تو معذرت، پاسپورٹ بنوانا ہے، ویزا لگنا ہے، اپلائی کرنا ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے، اور آپ کی ٹکٹ بھی مل جائے، فلائٹ کی ڈیٹ بھی، اور آپ گھر بیٹھے رہیں تو حج نہیں ہونے والا۔ اس کے لیے یہاں سے نکلنا پڑے گا، ایئرپورٹ تک جانا پڑے گا، وہاں جا کے سو جائیں کہ میرے قسمت میں ہوا، نصیب میں ہوا تو چلو جائیں گے۔ نصیب جگاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ یہ جلسے سنتے ہیں تو اسے کاروائی مت سمجھیے گا، یہ جاننے کے بعد اپنے اندر تڑپ اور ذوق پیدا کرنا ضروری ہے۔ مثال دیتا ہوں، میرے سامنے پانی پڑا ہے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے ضرورت بھی ہے۔ میں اگر یہاں بیٹھ کر کے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لوں
اور اس تسبیح میں 1000 منکا ڈال لوں اور ہر منکے پہ کہوں یا ماؤ یا ماؤ یا ماؤ یا ماؤ یا میاں یا میاں یا میاں یا آبو یا آبو یا آبو یا آبو یا پانی یا پانی آ پانی آ پانی. پانی نہیں آنے والا اور پھر آپ کہیں مقدر میں ہوا تو مل جائے گا. اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی اور یہ ہوتا ہے نصیب. نصیب نصب سے ہے. بندہ نظریں ٹکا لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, جب تک نہیں ہوتا بچہ ذہن بنا لینا میں نے سائیکل لینی ہے بائک لینی ہے تو وہ بار بار اس کے اوپر جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے, ڈیمانڈ کرتا ہے, ماں سے کہتا ہے, باپ سے کہتا ہے, باپ نہ مانے چچا سے جو ہے وہ سفارش ڈلواتا ہے, تائے کو لے کے آتا ہے, دادا ابو کو لاتا ہے, نہیں تو ننیال لے کے آتا ہے, کوئی ابو کے یار بیلی لے کے آتا ہے. جب تک کام نہیں ہو جاتا وہ پیچھے پڑا رہتا ہے. جب تلک جنت نہ مل جائے تب تک پیچھے پڑے رہنا, کوشش کرتے رہنا. آپ مجھ سے پہلے یہی سن رہے تھے. یہ اصل آپ کی اپنی کامیابی ہے. اگر یہ کر لیا تو مبارک, اگر نہیں کیا تو پھر کہتے ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں کہ جڑے ستے ہون انہاں دے کٹے ہوندے نے, جاگدیاں دیاں کٹیاں ہوندیاں. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی. اگر آ گئی ہے تو میں اسی مثال کو آگے بڑھاتا ہوں. مجھے پانی چاہیے, میں کیسے پیوں؟ یا تو آپ میں سے کوئی آ کے میرے منہ میں, اگر میں اکیلا ہوں اور اگلا سفر سارا اکیلا ہے, یاد رہے موت سے لے کے بلکہ سکرات سے لے کے بلکہ بیماری سے لے کے, بیماری میں کوئی آپ کا نہیں ہے. جو درد آپ کو ہے دوسرا صرف کہہ سکتا ہے کوئی نہیں یار اللہ سکون دے گا, لیکن اصل تو آپ کو پتا ہے درد جو ہو رہا ہے, فیس تو آپ کرتے ہیں. اس لیے اگر میں پانی پینا چاہتا ہوں, آخرت کا سفر اکیلا ہے, کوئی مجھے اٹھا کے نہیں دینے والا. اب میں نے کیا کوشش کرنی ہے؟ نصیب, نصیب کے لیے محنت, محنت کے لیے ذرا تھوڑی کوشش کر رہا ہوں, آگے بڑھا ہوں, پکڑا ہے. یہ میری کوشش تھی, لیکن اس کوشش میں بھی پانی میرے منہ میں نہیں جانے. چلے میں بوتل پکڑ کے شروع ہوں. آپ مجھے کہیں گے کہ مولانا اتنا پڑھ لکھ گئے ہیں, اتنی دور سے آئے ہیں, تھوڑی سی عقل کا استعمال کریں, آنکھوں کا استعمال کریں, ہاتھ کا استعمال کریں, آپ اس کو کھولیں. وگرنہ پانی نہیں. میں کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کہیں گے جناب اس پہ کوئی سیل لگی ہے, آپ اسے دیکھیں کہاں سے کھل رہی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ اگلا کام کریں, پانی آپ تک پہنچ جائے گا. اگر میں یہ کوشش نہ کروں, دین رب نے بڑا آسان بنایا ہے, لیکن اس کے لیے کچھ تگ و دو کرنی پڑتی ہے, کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. اب جناب میں نے ڈھکنا کھول لیا, میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی میں نے ڈھکنا کھول لیا ہے, اور کھولنے کے بعد میں پانی ڈال رہا ہوں کان میں. وہاں بھی تو سوراخ ہے, پیاس مٹ جائے گی. میں ناک میں ڈال لیتا ہوں, وہاں بھی سوراخ ہے. میں آنکھوں میں ڈال لیتا ہوں, یا میں اس کو کہیں دائیں بائیں ادھر ادھر. آپ کہیں جناب پانی ٹھیک ہے زبردست. جناب ادھر ادھر کی مارنے سے نہیں, جس جگہ کو رب نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے یہ پانی اسی طریقے سے وہاں جائے گا. پی لیا گیا, لیکن اس کے لیے پہلے ڈھکنا کھولنا پڑا ہے. اس برتن پہ ڈھکنا تھا. ہر انسان کو اللہ نے عقل کا برتن دیا ہے, اس کے اوپر جمود کا, تعصب کا, آباء و اجداد کی تقلید کا, یاروں بیلیوں کا, تہذیب اور تمدن کے ڈھکنے آئے ہوئے ہوتے ہیں. جب تک یہ ڈھکنے نہ اتارے جائیں, کوشش نہ کی جائے, اللہ کی قسم ساری زندگی بھی جلسے سنتے رہو تو آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا. یہ بات انتہائی ضروری ہے, تمہید میں سمجھنے کے لائق. ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ ہم سنتے نہیں, ہم بہت سنتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ عقل نہیں, ہم بڑے دانا ہیں. ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ ہم محنت نہیں کر سکتے, ہم سارا دن تغاریاں مزدوریاں اٹھاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے لیے تو بھاگ دوڑ ہے. وہی شخص جو 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے اوور ٹائم لگا کے محنت کر سکتا ہے, وہ 8 منٹ پنکھے کے نیچے, کولر کے نیچے, اے سی کے نیچے کھڑا ہو کے رب کی عبادت اور اپنی آخرت کے لیے, قبر کے لیے کچھ نہیں بنا سکتا. تو پتہ یہ چلا کہ جسم مضبوط ہے, محنت کر سکتا ہے, نصیبہ بنا سکتا ہے, لیکن مسئلہ عقل میں ہے
ہے یہ ڈھکنا نہیں کھلا کہ اسے قبر نظر آئے اور اسے اپنا اگلا منظرنامہ نظر آئے کہ یہاں 4 دنوں لوگوں نے اٹھا کے قبر میں پھینک دینا ہے، وہاں کب تلک ہوں اکیلا رہوں گا اس کے لیے بھی کچھ کر لوں۔ ہم آپ تک جو پہنچے ہیں اور احباب نے جو مجلس سجائی ہے اور علماء کرام جو آپ کے سامنے ہیں اور آپ لوگ جو تشریف لائے ہیں، تو یہ صرف فارمیلٹی نہیں کہ ثواب ملے گا۔ ثواب اچھی چیز ہے، لیکن دنیا میں سواد ضروری ہے، آخرت میں ثواب ضروری ہے۔ اگر مچھلی کو کھا کے آپ آخر میں دانت میں کوئی ٹوتھ پک لے کے، تنکا لے کے، ماچس کی تیلی لے کے پھیرتے ہوئے کہیں مزہ نہیں آیا، تو پتہ کیجئے کیا ہوا ہے، مچھلی پانی سے الگ ہوئی ہے، تڑپ تڑپ کے مری ہے، اس کے جسم کے چاننے اتار لیے گئے، اسے ٹکا ٹک کیا گیا ہے، اس پہ نمک ڈالے گئے، مسالے ڈالے گئے، لیمن اور نیبو نچوڑے گئے، اسے رکھا گیا ہے، مسالے لگائے گئے، تیل گرم کر کے آگ کے اندر اس کی جو حالت بنی ہے، فرائی کیا گیا اسے تیل میں، اس کو توڑ توڑ کے کانٹے الگ جسم الگ ٹکڑے ٹکڑے کو لے کے کھا کھا کے چبا چبا کے اندر ڈال کے بعد میں بندہ کے مزہ نہیں آیا، پوری زندگی تکلیفوں میں گزاری اور کل قیامت کے دن رب کہہ دے کہ یار مزہ نہیں آیا، تو کیسی زندگی ہے؟ حساب تو دینا پڑے گا۔ لہٰذا اگر زندگی میں مزہ لینا ہے نا، تو پہلا اصول یہ ہے کہ رب کے ساتھ راضی ہو جائیں، ایمان پکا کر لیں، اور آپ اپنے نصیب کے لیے محنت کریں۔ نصیب کے لیے پہلی چیز جو بڑی اہم ہے، میں پتہ چپ کیوں ہوں؟ نہیں، میں چپ ہوا ہوں کہ کہوں یا نہ کہوں۔ کہنا اس لیے چاہتا ہوں، آپ کو سب کو علم ہوگا کہ پاکستان کا پہلا دارالخلافہ کون سا تھا، جہاں پہلے حکومت ہوتی تھی، بادشاہت ہوتی تھی، کو پتہ ہے؟ پن ڈالے کراچی۔ ماشاءاللہ جواب آپ نے دیا، میں نے دیا کراچی، بڑی اچھی بات ہے۔ اب دوسرا کون سا ہے؟ اسلام آباد، آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، کیا آپ میں سے سارے کلمہ گو بیٹھے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا حکم اتارا ہے وہ کون سا ہے؟ پہلا حکم جو اللہ نے اتارا ہے وہ پیغمبر کو دیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ محبوب کو حکم دیا پڑھنے کا، کہ قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لے، اور امت کو پہلا حکم موجودہ قرآن اور ترتیب جو ہماری ایک ترتیب نزولی ہے، یہ جو قرآن مجید ہے یہ ترتیب توقیفی ہے کہ اللہ نے اس کو ایسے ہی لوح محفوظ میں، ایسے ہی بیت العزہ میں رکھا، جب ضرورت پڑی تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ اتارتے رہے، لیکن قرآن کی موجودہ ترتیب یہ بدلی ہوئی نہیں ہے، یہ اصحاب نے، یہ اہل بیت اطہار نے نہیں بدلی، مسلمانوں نے نہیں بدلی، یہ وہی ہے جو لوح محفوظ میں تھی، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ اللہ کیا محفوظ ہے، سیف ہے۔ اس میں جو پہلا حکم ہے نا، وہ حکم ہے بندگی کا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ یہ یا ایھا الناس اعبدوا ہم نے ترجمہ کیا لوگوں عبادت کرو، جبکہ پراپر اور صحیح ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں بندے بنو۔ انسان بندہ بنے گا، اس کا ایمان بھی ٹھیک ہو جائے گا، بندہ بنے گا، اس کا یقین بھی ٹھیک ہو جائے گا، بندہ بنے گا، اس کے اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے، بندہ بنے گا، اس کی عبادتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، بندہ ہوگا، ریاستیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، بندہ ہوگا، اس کی گفتار کردار سب کچھ بہترین ہو جائے گا، لیکن پہلے بندہ بننا شرط۔ ویسے میں نہیں آپ لوگوں کو تنگ کروں گا آخر تک، یہاں بیٹھے تو سارے انسان ہیں، کوئی بندہ بھی بیٹھا ہے، یا چلے ایک اور جواب دے، چھوڑے۔ مجھے میرے ابو اکثر کہا کرتے تھے، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی نا تو اکثر کہنا، اور بندہ بن یار کی کرنا۔ ہر بچے نے اپنے باپ سے یہ جملہ سنا ہوا ہوتا ہے، او انسان بن، بندہ بن۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر میں کہہ دوں کہ ابو میں پہلے ہی انسان ہوں، میں پہلے ہی بندہ ہوں، اللہ نے کیوں کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے مومنو ایمان لاؤ؟ عجیب منطق ہے کہ رب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مومنو، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ۔ تو جواب یہ ہے
کہ ایک ہے میرا دعویٰ کہ میں انسان ہوں. انسانیت مکمل نہیں ہوتی جب تک انسان بندہ نہ بنے. انسان تو 8 ارب ہیں لیکن بندہ ڈھونڈنے چلیں گے تو بہت تھوڑے ملیں گے. بڑے سارے لوگ جی جی کرنے والے, لیکن کام پڑے گا تو پتہ پھر چلے گا. جو کام کے وقت اپنا آپ مٹا دے, آگے بڑے ساتھ دے, اسے بندہ کہتے ہیں. نوکر تو بڑے ہوتے ہیں, ساری دنیا نوکری کر رہی ہے, لیکن نوکری کا حق کون ادا کرتا ہے؟ وہ چند لوگ ہوتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا, انسانوں بندے بنو. آؤ اگر آج ہم بندے بن جائیں. بندے مسلکوں پہ نہیں لڑتے, بندے ذات پات پہ نہیں لڑتے, بندے برادریوں پہ نہیں لڑتے. نوکر ہے, کوئی بھی ہے, کام کر رہا ہے, آرڈر ہے, مالک آپ کو کہے کہ جا یار سکھر کا چکر لگا, آپ آگے سے کہیں حضرت رہن دو, سائیں چھوڑو, اب بس کیا کرنے اٹھوائیں تھے, نہیں بھئی رہنے دیں. مالک کے سامنے چون چرا کیسی, اس نے کہہ دیا تو جانا ہے. آپ لوگوں کو علم ہوگا, یہ جو آپ شعر سنتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. یہ محمود کا جو بڑے سارے نوکر تھے, لیکن ایاز پہ کیوں مرتا تھا؟ حسد کرتے تھے باقی نوکر. اس میں کیا خوبی ہے؟ آپ اس پہ جان دیتے ہیں. محمود صاحب ذرا سوچیں, وہ بھی انسان, ہم بھی انسان, وہ بھی نوکر, ہم بھی نوکر, وہ بھی غلام, ہم بھی غلام. یہ غلامی کا فرق اور انداز ہوتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں فرق بتا دیتا ہوں. سب کو باری باری بلایا. محمود کو ایک پیالہ اپنی جان سے بھی عزیز تھا, اس پہ کچھ بھی کر لیتا تھا. پہلے نوکر کو بلایا, کہا اس کو اٹھا کے زمین پہ مار, کہنے لگا جان کی پناہ, مجھے علم ہے کہ یہ آپ کو بڑا پیارا ہے, لہٰذا میں یہ کام نہیں کر سکتا. دوسرے کو بلایا, تیسرے کو, چوتھے کو, پانچویں کو. جب سارے نمٹ گئے تو آخر میں محمود نے ایاز کو بلایا, کہا ایاز ادھر آؤ. کہا جی. کہا پیالہ زمین پہ پٹک دو. اس نے پکڑ کے مارا زور سے, پاش پاش ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. سب سہم گئے, پتہ نہیں اب کیا بنے گا. تو کہنے لگے کہ دیکھا یہی فرق ہے, میں نے تمہیں حکم دیا تو تم نے اپنی عقلیں لڑائی. میں نے ایاز کو کہا, اس نے وہ کر دیا جو میں نے کہا تھا. اللہ کو وہی انسان پیارا لگتا ہے جو رب کے کہنے کو ویسے مانتا ہے جیسے رب کہتے ہیں. ہم کرتے ہیں مرضیاں, اللہ کو مانتے ہیں لیکن مرضی کا مانتے ہیں. اللہ کو ایسا انسان نہیں چاہیے. ابو لہب اللہ کو مانتا تھا, ابو جال نہیں تھا, ابو الحکم تھا, اللہ کو مانتا تھا, حاجیوں کی خدمتیں کرتے تھے, ستو پلاتے تھے, ثواب کی امید رکھتے تھے. اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے, میرے نبی کے داداؤں میں ایسے سردار بھی ہیں جو لوگوں کو گوشت کا شوربہ بنا کے اس میں روٹی بھگو کے سرید کے ساتھ تک ان کی ضیافت کرتے تھے. یہ کام ملک فہد سے اور ملک عبداللہ سے بھی, بعد میں ملک سلمان سے بھی ابھی تک ایسا نہیں ہوا. پانی کی بوتل دے دیتے ہوں گے, کچھ اور چھوٹی موٹی چیزیں, لیکن گوشت کے شوربے اور سرید یہ وہ لوگ کام کرتے تھے. مگر جب رب کی مانی ویسے نہیں مانی اور اللہ کا کہا ویسے نہیں مانا. اللہ کو ماننا اور ہے, رب کی ماننا اور ہے. ہم سب رب کو مانتے ہیں لیکن رب جیسے کہتا ہے ویسے نہیں مانتے. اسی وجہ سے ہم نے بندگی میں مار کھائی ہے اور آج غیر ہمارے اوپر مسلط ہے. جب ہم اللہ کو ویسے مانتے تھے جیسے رب منانا چاہتا تھا تو ہمارے بلال زمین پہ چلتے تھے اور قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی تھی. اور ابھی محبوب 1 مہینے کے فاصلے پہ ہوتے تھے اور دشمن کے دل پہ ہیبت بیٹھ جاتی تھی. آج تیرے میرے بچوں کو کچا کھایا جا رہا ہے اور ہر جگہ ستایا جا رہا ہے کیونکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں لیکن رب کی ماننے والے نہیں بنے. اگر میں نقطہ سمجھا سکا ہوں تو میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ہمیں بندہ بننا ہے, بندہ بننا ہے. بندہ بننے کے لیے پہلی ضروری چیز آپ کو گنتی میں 1 کا سبق پکانا ہے. اگر آپ کو 100 کے نوٹ کا بھی پتا ہو, 1000 کے نوٹ کا بھی پتا ہو, 5000 کے نوٹ کا بھی پتا ہو, آپ کو روپے کا پتہ نہ ہو. ہمارے جو نوجوان نسل ہے انہوں نے روپیہ نہیں دیکھا, ڈائریکٹ آج 10 کا نوٹ چل رہا ہے. انہوں نے آنے نہیں دیکھے, انہوں نے پیسے نہیں دیکھے. یہ کیا جانے کہ ابتدائی یونٹ کیا ہے. آج ہماری قوم کو 1 کا پتہ نہیں, باقی بہت پتہ ہے.
اس ایک کو کہتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، کہ تمہیں ایک کی گنتی آنی چاہیے. جسے ایک لکھنا نہ لائے وہ باقی سارے بھی ہند سے لکھ لے، اس کی بنیاد ہی غلط ہے، اسے بنیاد کا پتہ نہیں. آپ کی بنیاد نہ رکھی گئی ہو، اوپر جتنا مرضی آپ خوبصورت بلڈنگ کھڑی کر لیں وہ گرے گی. انسان کی بندگی کی بنیاد ہے ایک، ون، ہک. یہ ایک جو ہے نا واحد، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد. تمہیں پتہ ہے کہ پوری کائنات کو جو جھکا سکتا ہے وہ اکیلا اللہ ہے. الہ کہتے ہیں جو سب کو جھکا دے مگر اسے کوئی نہ جھکا سکے. فرعون اپنی ساری طاقتیں، نمرود اپنی قوتیں اور سپاہ، قارون اپنے سارے خزانے، حامان اپنی پوری انجینئرنگ، ابو الحکم اپنی پوری حکمتیں لے کر کے رب کو جھکانے کے لیے آیا، ابو لہب اپنا پورا حسن لے کر کے آیا، لیکن یہ سارے مٹ گئے، جھک گئے، مرنا پڑا. ان کی گردن میں سریے تھے. رب نے کسی کو غوطے دے کے مارا، کسی کے دماغ میں مچھر ڈال کے مارا، کسی کو رب نے زمین میں دھسا کے مارا، کسی کو کسی طرح، کسی کو کسی طرح. یہ سارے مل کے رب کو نہیں جھکا سکے، اللہ نے انہیں جھکایا، انہیں جھکنا پڑا. یاد رکھیے آپ جتنے مرضی بڑے وڈیرے ہیں، جتنی مرضی آپ کی طاقت رقبے ہیں، قوتیں اور پیسے ہیں، مال دولت ہے، آپ جتنی مرضی گردن میں سریے ڈال لیں اور اکڑ کے رہیں، جس نے تمہاری کمر میں مورے ڈال کے موڑے ہیں نا، جو یہ بینڈ ڈالتا ہے اور یوں ہم جھکتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، اگر وہ سریا ڈال دیتا تو ہم کبھی بھی جھک نہ سکتے، مڑ نہ سکتے. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے جھکنے کی ہمارے وجود میں صلاحیت رکھی ہے اور اس نے جھکنا مانگا ہے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، پہلا حکم تھا پڑھنے کا. جو جلسہ پڑھ کے، جو مجلس پڑھ کے، جو خطاب پڑھ کے، جو تقریر پڑھ کے، جو تحریر پڑھ کے، جو لکھ کر کے انسانیت کا چہرہ پڑھ کے انسان رب کے قریب نہ ہو. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یہ اسی سورت کی آخری آیت ہے. پھر اس انسان نے دنیا میں جو مرضی پڑھا ہو، پی ایچ ڈی بھی کر گیا ہو، پھر وہ پڑھا نہیں ہے، وہ گلا ہے. کہتے ہیں کہ انسان کی گفتار اور کردار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پالا گیا ہے یا تربیت کی گئی ہے. پالا گیا ہے یا تربیت کی گئی ہے. مثال دے دی، آپ نے کتا رکھا ہے، آپ اس کو گوشت ڈالتے رہیں، سکھائے کچھ نہیں، کاٹنے لگے گا لوگوں کو، ممکن ہے آپ کو بھی پکڑ لے. لیکن اگر آپ اس کی تربیت کر دیتے ہیں، وہ کسی اجنبی کو کاٹنے لگا ہے اور آپ یہاں سے آواز دیتے ہیں در، یہ لفظ در جو ہے نا یہ اسے دور کر دے گا، روک. میرے مالک کی آواز ہے، میرے مالک کی آواز ہے. اور دنیا میں اس سے بڑا تعویذ کوئی نہیں. کیوں محبوب کہا کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اللہ کے کلمات، بندہ مالک ایک دفعہ کتے کو بلا کو کہے در، وہ رک جاتی ہے. جو خالق ہے اس کے کلام میں اثر نہیں ہے، وہ جس کو روکنا چاہے وہ روک نہیں سکتا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. تو ایک کو یاد کریں کہ ہر دکھ، ہر درد، ہر تکلیف سے اگر بچا سکتا ہے، نکال سکتا ہے، مشکل کشائی، حاجت روائی کر سکتا ہے تو وہ اکیلا اللہ. اور اگر ولیوں کو بھی موت کی مشکل سے گزار دے، اکیلا اللہ ہے. موت کو چھوٹی مشکل ہے، بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، انسان کو اپنا بستر چھوڑنا پڑتا ہے، چار پائی چھوڑنی پڑتی ہے. زمین کے اوپر سے کم از کم جتنی مرضی اونچی دربار بنا دیں، لیکن زمین کے تو نیچے چلا گیا ہے نا. ایک توحید کو سیکھو گے اور یہ سارے مسلکوں کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے. یا ایھا الناس، اللہ نے انسانوں کو بلایا، یہ نہیں کہا وہابیوں تمہارے لیے تقلید ضروری ہے، یہ تحقیق ضروری ہے اور توحید ضروری ہے، سنیوں تمہارے لیے توحید ضروری ہے. اللہ نے نام لے لے کر کے شیعہ، سنی، وہابی، سولوردی، قادری نہیں. یا ایھا الناس، جو بھی خود کو انسان مانتا ہے وہ اللہ کا بندہ بنے. اور اللہ کی بندگی میں پہلی چیز جو ہے وہ ایھاک نعبد، بندگی صرف رب کے ساتھ جڑنا. میں یہاں ایک اور مثال سے سمجھا دوں. ہم جب چھوٹے تھے دور دراز ٹیلوں پہ رہتے تھے، کبھی کبھار ہمیں کوئی ہمارا ملنے والا آتا تو بڑی محبتوں کا اظہار کرتے اور کہتے کہ باجی تہاڈا منڈا میں لے جانا. ماموں آ گئے، خالو آ گئے، دیگر کوئی رشتہ دار آیا تو محبت سے کہہ دیتے تھے. ہم کیا کرتے تھے، بھاگ کے اماں کی گود میں اور چیخ چیخ کے رو رو کے کہتے تھے امی میں نہیں جانا، میں تہانوں نہیں چھڈنا. اگر کل کائنات بھی تجھے لینے آ جائے کہ میرے در پہ آ جا، میرے گھر آ جا، میرے پاس آ جا، میرا بن جا،
آپ کی حالت اتنی غیر ہو جائے جتنی چھوٹے ہوتے ہوئے اس بچے کی ہوتی تھی جو کہتا تھا کہ میں نے ماں اور ممتا نہیں چھوڑنی، سارا جہان بھی اکٹھا ہو کر کے آ جائے۔ صحابی تھے نا، غلطی ہو گئی، پورا مدینہ ناراض، محبوب ناراض، بیوی ناراض، اور پھر غیروں نے آواز دی تھی ہمارے پاس آ جاؤ، تو رو رو کے اپنا برا حال کر لیا کہ ایک تو محبوب ناراض ہے، یار ناراض ہے، مدینے والے ناراض ہے، مسلمان ناراض ہے، اوپر سے غیر چڑھتی مار رہا ہے۔ ہو بندہ اللہ کا بلائے کوئی اور اس کی طرف لے جائے۔ کتنا کہتے ہو جی کچے کے علاقے میں، فلاں علاقے میں نہیں جانا جی، ہو جاؤ، حکومت اشتہار دیتی ہے۔ جب کوئی عالم آپ کو بتائے کہ لوگوں رب کا در چھوڑ کر کے کچے لوگوں کے پاس، کچے رشتوں کے پاس، بے وفاؤں کے پاس، جسے موت آ جائے وہ کیا وفا کرے گا؟ وہ آپ مر گیا ہے۔ باقی رہ گیا یہ کہ کوئی کہے نہیں جناب آپ کہتے ہوں گے، میرے بھائی بات ہے سیدھی، اللہ وحدہ لا شریک صرف اکیلا ہے جسے موت نہیں آتی، اس کے علاوہ سب کو موت آنی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے ترجمے کنز الایمان میں 17 جگہ کے اوپر باقاعدہ انبیاء کی موت کو لکھا ہے، انبیاء کو مردہ لکھا ہے۔ ہم یہاں لڑ لڑ کے مر جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو موت بچا جائے نہیں آنی ہے، اللہ ہے جسے موت نہیں۔ یہ بھی توحید کی بہت بڑی علامت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ لہٰذا اپنے رب کو زندہ مان کے، جاوید مان کے، ہمیشہ اصلی ابدی مان کے، اول و آخر مان کے، اپنی ساری ضرورتیں ایاک نعبد، بندے تیرے ہیں، و ایاک نستعین، تو کھانا پینا بھی ضرورتیں بھی تو تیرے سے پوری کروانی۔ مثال سے سمجھیے، اہلیہ ایک دن کہنے لگیں کہ اتنے ہیں، یہ چیز چاہیے، پیسہ چاہیے، تو میں نے کہہ دیا کہ اپنے بھائیوں سے کہہ دے، کہندی ویاہ تواڈے نال ہویا آنکھاں پائیاں۔ کتنی کمال بات ہے، ہمیں شاید اس بات پہ غصہ آتا ہو۔ ایک عورت جو امید اپنے شوہر سے رکھتی ہے وہ شاید کسی اور سے نہ رکھتی۔ اگر شوہر وفادار ہو تو عورت کبھی در نہیں چھوڑتی، حیادار ہو، وقار، لحاظ، پاسداری رکھتی۔ یار رب تو کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، او آدم کے بچے جتنی عزت میں نے تجھے دی ہیں میں نے کسی اور کو نہیں دی ہے۔ تو پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا تو یہ پڑھنا چھوڑ دیں، اگر پڑھتے ہیں تو سارے مسلک بالاتفاق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ام القرآن ہے، بول بندے، اور بندہ بولتا ہے۔ کیوں ضروری ہے نماز میں فاتحہ؟ اپنا رشتہ بیان کر، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، تو میرا مالک ہے، تو رب العالمین ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن وقت کا بادشاہ تو ہے، میری زندگی تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور جب جب بھی مجھے جو جو ضرورت پڑی میں نے تیرے سے پوری کروانی ہے۔ بندہ تیرا ہوں، جاؤں کسی اور کے پاس، یہ کیسے اچھا لگتا ہے؟ یار نوکر میرا اور رات کو روٹی ہمسایوں کے گھر کا ہے، مجھے تو نہیں اس بات کی سمجھ آئی۔ مہمان میرا ہو، میں اٹھا کے کسی اور کے گھر چھوڑا ہوں، اچھا لگے گا؟ نہیں لگتا تیرے رب کو اچھا۔ یہ ہے ایک کی گنتی، ایک دا ہو کے ایک تھا بہ جانا تو ڈاما ڈول، تے بولی اللہ دی بول، یہ ہے وہ بولی جو بلوائی گئی۔ جو ایک کی ہو جاتی ہے نا اسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سے نجات مل جاتی ہے، اور جو ایک کا در چھوڑ کے بھاگتی ہے، پھر میں نے دیکھا کبھی بھائی بڑے کے بھائی کے گھر وہ دھکے دیتے ہیں، کبھی چھوٹے بھائی کے گھر پھر وہ دھکے دیتے ہیں، کبھی بھابھیوں کے گھر وہ دھکے دیتی ہیں، کبھی جو ہے وہ چچے تائے کے گھر وہ دھکے دیتے ہیں۔ اے تے اپنے نو چھڑ کے آئیے، ایدہ کی کرنا ہے یہ وارا جو ایک کا نہیں ہے، میں نے اس کی قدر نہیں دیکھی دنیا۔ کتے کو لے لے، آپ کے گھر سے بھی روٹی کھائے، ہمسائے کے گھر سے لسی پیے، اگلے گھر سے دودھ مانگے، تے جیڑا سامنے آوے انہوں پوچھ لاوے، تے تُسی انہوں کہو بھی انہوں ڈک فصلانچ نہ آوے، انہوں پونکے بھی نہ، انہوں روکے بھی نہ، انہوں ڈکے بھی نہ، تے انہوں اگے ٹاٹا ٹاٹا بائے بائے کرے، جی آیا نو کرے، تے سر جی پھر اگلے دن کتے نو لبدا کچھ نہیں۔ انسان تو بہت افضل ہے، عقل مند ہے، ایک رب کے حکم کو چھوڑ کے وہ دن میں 5 اذانوں میں 10 مرتبہ حی علی الصلاۃ کہے، بندے آ جا، بندے آ جا۔ صلاۃ نام ہے پیار کا، صلاۃ نام ہے محبت کا، صلاۃ نام ہے ملنے کا، صلاۃ نام ہے اداؤں کا۔ کبھی کھڑے ہو میرے سامنے آ۔ سر جی یہ میاں بیوی شادی شدہ جانتے ہیں کہ ادائیں کیا ہوتی ہیں اور کتنی اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے تعلق بنایا ہے تو بلایا ہے،
دکان چھوڑ کے آ، کاروبار چھوڑ کے آ، کھیتی باڑی چھوڑ کے آ، یہ ملنے کا وقت ہے، آجا، وقت میرا ہے، 24 گھنٹے میں نے دیے ہیں، وہ 23 گھنٹے تیرے، 1 گھنٹہ مجھے دے دے، یہ 1 گھنٹہ جو ایک کو دے گا یہی تو تیری قبر میں اور آخرت میں کام آئے گا۔ ہم نے وہ 1 گھنٹہ بھلا دیا، وہ ایک کو بھلا دیا۔ توحید بنیادی شرط ہے بندگی میں، در در کے دھکے کھانے والا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، یہ رب کو گوارا نہیں ہے۔ مت دھوکہ کھائیں، توحید سب کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر بندے کے لیے، اور یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا پیغام ہوتا ہے۔ اگلی چیز بندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان کو، جیسے آپ لوگ یہاں اس علاقے میں پیزا کھاتے ہیں، دیہاتی ماحول میں وہ پیزا اب تو دیہاتوں شہروں میں چل گیا ہے، شہر والے جانتے ہیں۔ آپ کو لگی ہو بھوک میں لا کر کے پیزا رکھ دوں تو میرے بزرگ نہیں کھاتے، یار اسی دی سانو عادت نہیں آگی۔ میں نے اماں جی کو سوپ لا کے دیا تو کہنے لگی چک لے جا، آ کی کول نہ کول کے رکھ چھڑی۔ ہمیں جس چیز کی عادت ہوتی ہے نا ہم وہی لیتے ہیں۔ ہم لسی پی لیں گے، کچی لسی پی لیں گے، پکی لسی پی لیں گے، ہم مکھن کھا لیں گے، ہمارے علاقے کی جو روٹی ہم وہ لے لیں گے۔ اگر میں آپ کو دنیا میں 3000 سے اوپر قسم کی روٹیاں ہیں، اگر میں سمولی لا کر کے دے دوں اتنی لمبی روٹی وہ ڈنڈے جیسے، تو آپ نے کہا یار کھانی کتنا یہ ہمیں کھانی، رہن دے تو میں نہ اتھو جڑی ہے تندور تو روٹی لوا دے سادی میں وہ کھا لاؤں۔ چائے آپ اور میں دودھ والی پیتے ہیں، دنیا نہیں پیتی دودھ والی، تو ہم کون سی چائے مانگتے ہیں؟ دودھ والی ملے۔ کسی کو کہوا دے دے تو ناراض ہو جاتا ہے، یار پانی ابال کے دے دیا، یہ کیا طریقہ ہے؟ دنیا مرتی ہے کہوے پہ۔ تو توحید کی اور بندگی کی طریقت اور اس کا انداز، اس کے لیے رب نے ہمیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی دی ہے۔ درخت پہ ہم چھوٹے ہوتے ہوئے شاخوں کی طرف سے بھی چڑھ جاتے تھے، ماں باپ ڈانٹتے تھے کہ یار کوئی ہڈی پسلی پنائے گا، موڑ ڈلو چڑھ۔ اللہ نے بھی کچھ اصول رکھے، پیغمبر کی طریقت اگر نہیں تو بندگی بیکار ہے۔ انتہائی اہم نکتہ، ایک ایک چیز پہ مثال ضروری ہے۔ اگر دودھ کے بغیر آپ چائے نہیں پیتے، ساری دنیا بھی پیے، آپ کو پتہ ہے میرے ابو دودھ والی چائے پیتے ہیں تو پھر آپ دودھ والی بنا کے دیتے ہیں، ساری دنیا بھی مل کر کے آئے، پہلے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سب سے اچھی چیز وہ ہوگی جو میرے محبوب مرشد رہبر امت کے لیے جن کو میں نے چنا ہے، محمد الرسول اللہ کی طریقت کے مطابق جو کرنا ہے ان سے پوچھ لیں۔ ایک بیٹی اماں سے پوچھ کے چلے کہ اماں چاول بنانے کیسے بناؤں، بریانی بنانی ہے کیسے بناؤں، روٹی بنانی ہے کیسے بناؤں، پراٹھا بنانا ہے کیسے، تو اماں کو اچھا لگتا ہے، اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے کہ بندہ حضور سے پوچھ کے چلے۔ ساری دنیا چل رہی ہے، بندگی کر رہی ہے، کلمہ پڑھ رہی ہے۔ چھوٹی سی مثال میں تسبیح کرنا چاہتا ہوں، میں مدینہ منورہ سے لے کے آیا ہوں، میں مکہ سے لے کے آیا، میرے پاس ایسی لکڑی کی ہے کہ جس سے خوشبو آ رہی ہے، میرے پاس دنیا کے مہنگے ترین نگوں کے نگینے جڑی ہوئی تسبیح، میں اس پہ پڑھوں، ساری دنیا کہے گی جی پڑھے حرج کیا ہے۔ میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کیسے، آپ کے پاس جنت کے پتھر بھی تھے، ایک دفعہ اوپر دیکھتے تو لولو مرجان اتر آتے، دھاگے جنتی، معراج کر کے آئے تھے۔ اسی عمرہ کرن جائیے تو کنا کچھ لے آئی دا، تے حضور تے معراج کرن گئے سی، اللہ نو ایک دفعہ کہیں دے تو رب دے کے نہ ٹور دیندا، چھلے کڑے جا کے حسن حسین ہونا لینے انہوں نے پایا جائے۔ بندہ تیاری تو کرتا ہے مگر کلمات دیے تھے، چھلے نہیں دیے، کڑے نہیں دیے، انگوٹھیاں نہیں دی، نگ نہیں دیے، موتی نہیں دیے، تعویذ جا کے لٹکا دینا یہ نہیں دیے، انداز دیا۔ اور آپ کیسے دم کرتے تھے؟ اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ۔ آج میرے پاس کوئی بچہ بیبی لے کے آئے، میں کہوں کہ جناب یہ لو دھاگا، یہ میری اس چیز کا ہے، فلاں سے نکلا ہے، اور اس کو نکال کے اپنے بچے کو لگاؤ، مرشدہ نے دیتا ہے، کمال ہے۔
میرے محبوب کر سکتے تھے، جنت سے لا سکتے تھے، مگر آپ نے کیا کہا؟ اے میرے بیٹے حسن، اے میرے بیٹے حسین، اعیدکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تمہیں تعویذ کرتا ہوں، پناہ میں دیتا ہوں اللہ کی ہر اس چیز سے جو آپ کو ماں باپ سے دور کرے، حق سے دور کرے، خیر سے دور کرے۔ شیطان ہوتا ہی وہ ہے جو حقیقت سے دور کر دے۔ کل ما شیطان ابعد، پتا کریں کس چیز نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا ہے، وہ سکا باپ کیوں نہ ہو، سکی ماں کیوں نہ ہو، جو محبوب سے دور کرے۔ اچھا ایک منٹ میں اگلی گل پھر کرا۔ تسی پنڈا چ چیز نوٹ کیتی ہونی ہے، جدو منڈا بیاہی دا بڑے کہندے نے کہ بچہ نہ بیایا جے، بیٹا نہ بیانا، منڈا بیایا تے ہتھوں گیا بڑا نوٹ نہ تڑایا جے، نہیں تے وہ بھی جاندا رہتا، نوٹ اپنا نہیں رہتا۔ تو ہم پہلے کوشش کرتے ہیں شادی لیٹ کرے، جب شادی ہو جاتی ہے تو عورت آ کے کہتی ہے نہیں میں نے اتنی رہنا، مینوں شہر لائے، کہتی رہتی ہے حتیٰ کہ بیٹا ماں باپ کو چھوڑ کے شہر روانہ ہو جاتا ہے، 1.5 مرلے کے مکان میں رہ لیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی اسی کٹھے رہندے سا، کٹھے پیندے سا، اکٹھے تھے۔ یہ کوئی آئی ہے جس نے آ کر کے کوئی شیطانی پٹی پڑھائی ہے، ہمارا بچہ ہم سے جدا ہو گیا، ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو شیطنت جو بھی چیز آپ کو حق سے دور کر دے، جو بھی چیز آپ کو حق سے دور کر دے، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ ہمارے اس بزم کے بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہمارے معزز مہمان گرامی قاری احمد حسن ساجد حافظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں۔ مجھے ایک دو باتیں بڑے اختصار کے ساتھ اختتام کی طرف لے کر کے جانی ہے کہ جب تک حضور کو دل نہیں دوں گے نا آپ کی بندگی مکمل نہیں ہوگی۔ 100 دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، سب سے آگے حضور کو کریں گے تو جان چھوٹے گی۔ آپ نے خود فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ کے ابو کے ابو دادے پردادے اور قیامت تک آنے والے جو ہے جتنے بھی آبا و اجداد آئیں گے اور پیچھے آدم علیہ السلام تلک، اگر آپ کو ان میں سے کسی بھی وڈیرے سے پیار زیادہ ہے اور حضور سے پیار کم ہے تو آپ کا ایمان قبول نہیں۔ اور اگر آپ کے اپنے جنم دینے والے بچوں میں سے بچوں کے بچے آخری بچے تلک جو قیامت کے دن بھی پیدا ہوتا ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی ایک سے بھی پیار محبوب سے بڑھ کے تو ایمان نہیں ہے، اپنی جان سے بڑھ کے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم امتیوں کے پیچھے بھاگ کے اپنے حضور کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ میں اس کی پہلی مثال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی زندگی میں اذان سے پہلے درود پاک نہیں پڑھا، آپ نے درود پاک نہیں پڑھا۔ ہمارے بڑے سارے دوست ہیں جو آتے ہیں، بھوک لگی ہوتی ہے تو ہم ان کو پہلے چائے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی پہلے کھانا دیں، چائے بعد میں پیئیں گے، بھوک لگی ہے بھئی چائے کیوں نہیں لیتے، بھوک مر جائے گی۔ اگر اپنی ترتیب بدلے تو بھوک مرتی ہے، اگر پیغمبر کی ترتیب کو چھوڑیں تو پیغمبر کی محبت اور ایمان نہیں مرتا۔ کب پڑھا ہے میرے مرشد نے؟ بعد میں، ہمیں بھی کرنا ہے بعد میں۔ اگر کوئی پہلے کرتا ہے اور کہتا ہے حرج کیا ہے، تو پھر ہم اس کو جب بھوک لگی ہے پہلے چائے پلا دیتے ہیں، میٹھا کھلا دیتے ہیں، اور جب وہ کہے کہ بھوک مرتی ہے حرج کیا ہے تو ہم بھی کہہ لیں گے حرج کیا ہے۔ تو ترجیح دیجئے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ددیال ننیال سسرال رشتہ دار مت دیکھیں، یہ کہتے رہتے ہوتے ہیں، یہ لڑتے رہتے ہوتے ہیں، حضور کے نہیں لڑتے۔ اللہ کی ماننی ہے تو پیغمبر کے پیچھے چلنا ہوگا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بھئی حرج کیا ہے؟ محبوب نے اذان سنی، اذان سن کے کہا جو میرے پہ درود بھیجے، جو میرے لیے وسیلے کی دعا کرے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا۔ تو کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، اس پہ میری شفاعت واجب ہوگی۔ آپ نہیں چاہتے کہ حضور ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں کہ میرا امتی ہے، اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو جنت دی جائے۔ کوئی چچا بابا تایا دادا میرے ساتھ نہیں ہوگا قبر۔ حشر میں یہ جان چھڑانے والے ہیں، اور جو جان
پھنسی ہوئی کو پکڑ کے جہنم سے چھڑوا کے اللہ کی جنتوں میں لے کے جانے والے، شفاعت کرنے والے ہیں. میں نے ان سے منہ موڑا ہوا ہے، مرضی کر رہا ہوں. دیکھیے صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے. آپ نے کہا کہ نیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں. انما الاعمال بالنیات. اگر آپ حیران ہوں گے، آپ نے پوری زندگی محبوب نے ایک دفعہ بھی کسی فرض نماز میں یا کسی سنتوں میں یا کسی نفل میں یہ نہیں کہا کہ 2 رکعت نماز، 3 رکعت نماز، 4 رکعت نماز فرض، آگے جو کچھ کہتے ہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. آپ نے نیت کی ہے، دل کی معاملہ ہے. آپ نماز کہاں سے شروع کرتے تھے؟ تحریم و تکبیر اللہ اکبر سے. کیا آپ کی نماز اللہ اکبر سے شروع ہو رہی ہے؟ یہ پہلے اتنی لمبی چوڑی گردان پڑھ رہے ہیں. وہ جی میرے مولانا نے کہا ہے. بھئی میں آپ کا مولانا ہو سکتا ہوں، میری عزت ہو سکتی ہے، لیکن حضور کے بعد میرے لیے وہ بڑے ہیں، میرے لیے وہ معزز ہیں. سارے نبیوں کو جن کے پیچھے کھڑا ہونا پڑ جائے، امتی ان سے آگے کیسے بڑھے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول سے ہم نے کسی بھی معاملے میں آگے نہیں بڑھنا. تو بندگی کا مزہ عبادت میں، عبادت سب سے بڑی نماز ہے. نماز میں قیام حضور کے مطابق نہیں، رکوع آپ کے مطابق نہیں، سجدے آپ کے مطابق نہیں. سن لیجیے آپ کا جو بھی مسلک ہے، سنبھال کے رکھیے، اللہ نے نہیں پوچھنا. پھر سنیے، مسجد نبوی سے کتنی میٹھی مسجد ہے. حضور نے اپنے ہاتھوں سے جو بنائی ہے، اس میں ایک صحابی نے نماز پڑھی. 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ. ہر مسلک کی لائبریریوں میں، یہ کتابوں میں بات موجود ہے. حدیث و مسیح الصلاح ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ بندہ، بلکہ وہ صحابی جس نے نماز سے اچھا سلوک نہیں کیا. 3 دفعہ پڑھ کے لوٹا. آپ نے ہر دفعہ لٹایا، ارجع فصلی فانک لم تصلی. جا پھر پڑھ، تو نے پڑھی نہیں، پھر پڑھ، تو نے پڑھی نہیں. ایتھے کسی مولوی نے دوبارہ پڑھ کے صدقے لیا ہونا، تو پہلے تقریر نہیں کی تھی. کہے گا ابھی تو کر کے گیا ہوں. نہیں جی پھر آ جائے. اماں کو کہہ دینا 3 دفعہ میں یار روٹی پڑھ لو، روٹی نہیں پکائی تو اب ہو رہا ہے، اور نہیں دیا تیرے پیو دا سیر ہے، وہ بولے گی پتہ چلے گا. پیغمبر کا صحابی مسجد میں، مسجد نبوی میں، وہی کا دور، نزول وہی، آقا کے سامنے 3 دفعہ لٹایا. وجہ کیا تھی پتہ ہے؟ اس کے رکوع اور سجدے میرے محبوب کے مطابق نہیں تھے. کر تو رہا تھا لیکن ادا محبوب جیسی نہیں تھی، وقت محبوب جیسا نہیں تھا. اسی لیے فرمایا دنیا کے بہترین خطے میں دنیا کا بدترین چور جو نماز میں چوری کرے. محبوب نماز کی چوری کیا ہے؟ الذی لا یتم رکوعها ولا سجودها، جو اس کے رکوع اور سجدے پورے نہیں کرتا. وہ صحابیوں کے مسجد نبوی میں پڑھے، حضور رد کر کے واپس بھیج دے، ہم اپنی مرضی کی پڑھیں، اور پھر کہیں گے جی تسی اپنا کام کرو، آپ جانے ہم جانے، رہنے دیجئے، میں نے پڑھنی ہے، میری نماز ہے. بھئی یہ تیری میری نماز نہیں، یہ اللہ کی نماز ہے، اللہ کے لیے ہے. اور طریقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہے. روزہ بھی ایسے ہے، حج بھی ایسے ہے، زکوٰۃ بھی ایسے ہے، زندگی ایسے ہے، رشتہ داری ایسے ہے. تو یہ بڑی اہم نکتے ہیں. انسان کو قیمتی بننے کے لیے مقدر پہ راضی ہونا ہوگا، قسمت پہ راضی ہونا ہوگا، محنت کرنی پڑے گی. نصیب کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. آپ کو بسا اوقات یہ سارے لوگ آپ یہاں کے نہیں ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں نصیب بنانے کے لیے، ٹبے آباد کرنے کے لیے، غیر آباد زمینوں کے لیے. تو یہ آپ کے نصیبے تھے جو بھاگ جاگے. آج جن بچوں نے یہ رونقیں دیکھی ہیں نا، جب یہ پیدا نہیں ہوئے تھے انہیں کیا پتا ہمارے ماں باپ نے کیا کیا پاپڑ بیلے. حضور نے آپ کے لیے کیا کیا جنگیں لڑی ہیں، کتنے غزوے، کتنے مارے کہیں، کتنے لہو بہے، اور کتنے یار شہید کیے. پھر جا کے قرآن کی آیتیں آپ تک پہنچی ہیں اور حضور کی حدیث پہنچی ہے. ہمارے گھر میں ٹی وی تو ہے، موبائل تو ہے، لیکن کیا مجال کسی مسلمان کے گھر میں حضور کی حدیث والی کم از کم زیادہ نہیں تو 6 حدیث کی کتابیں موجود نہیں ہے ہمارے گھر میں. مومن پکے ہیں، محب پکے ہیں جی، گل نہ کرے جی، ہمیں نہ چھیڑنا، جو ہم ہیں وہ ہم ہیں، ہم بڑے پکے عاشق ہیں. تو دوستو بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور. سر سے لے کے پاؤں تلک اپنے معاملات، طرز بندگی، طرز زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق کر لیں گے، یہ ہماری دعوت ہے. اور ایسے ہی انسانوں کو کل قیامت کے دن کامیابی ملنی. آخری بات اور یا سلام، دنیا کہتی ہے نا کہ جناب ہمارے امام ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سب کے امام مبارک کرے، بڑی اچھی بات ہے. میرا ددیال دیوبندی ہے، ننیال بریلوی ہے، یار ویلی شیعہ ہے. میں نے زندگی کے
بنیادی جتنے بھی 10-12 سال ہیں اچ شریف شہرہ آپ نے سنا ہوگا، ظاہری بات نہیں، 1.25 لاکھ پیروں مریدوں کی درباروں پہ بیٹھ کر کے پڑھا ہے، لیکن جس دن یہ پتہ چلا کہ جب میں مرا تو میری قبر میں کوئی اور کام نہیں آئے گا، وہاں اللہ نے جو سوال کرنے ہیں وہ اللہ کی توحید کا ہے، پیغمبر کی سنت اور طریقت کا ہے، اور اسلام کا ہے۔ دین کیا تھا؟ کیا ہے تیرا دین؟ کیا ہے تیرا چلنا؟ اگر میں پوچھوں کہ بھائی آپ سردیوں میں اوپر کیا لیتے ہو، جواب آئے گا رضائی لیتے ہیں، کمبل لیتے ہیں۔ پوچھا جائے گا دین کیا ہے؟ مشکل میں کسے بلاتے تھے؟ بندگی میں ادا کس کی اپناتے تھے؟ اگر ایک سکول کا بچہ دوسرے سکول کی یونیفارم پہن لے تو وہ لوگ داخل نہیں ہونے دیتے، جرمانے کرتے ہیں۔ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ مرضیاں کریں؟ جی وہ میرا جسم میری مرضی، میرا وجود میری مرضی، میرا مسلک میری مرضی، میرا مولوی میں بھی۔ آپ چپ رہے ہیں، آپ نہیں بات کریں بھائی۔ اگر یہ بات ہوتی تو کبھی بھی ہم آپ کے پاس چل کے آپ کو یہ دعوت دینے نہ آتے۔ آپ مسلک جو مرضی رکھیں، آپ سے نہیں پوچھا جانا، نام جو مرضی رکھیں، آپ سے نہیں پوچھا جانا، عمل اپنا جو ہے وہ توحید اور سنت کے مطابق کرو تو کامیابی ہے، وگرنہ ناکامی ہے۔ اور میں آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ آخری ہے کہ میرے والد صاحب نے اٹھا کر کے مجھے فیصل آباد میں وہابیوں کے مدرسے میں ڈال دیا۔ میں خوشی خوشی اپنے ننیال کو بتانے آیا تو انہیں بڑا دکھ ہوا، میرے ابو پہ بھی مجھ پہ بھی۔ کہنے لگا کہ تو یار بے پیرا ہو جانا، تو بے پیرا ٹھیک ہو گیا۔ ددیال کے پاس گیا تو انہوں نے کہا تو بد مذہب ہو گیا، دیوبندی تھے۔ یاروں کے اور ان کے والدین کے پاس گیا تو انہوں نے کہا تو بے امامہ ہو گیا، بے امامہ۔ خیر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، میں جب سب سے پہلے روضۃ من ریاض الجنہ میں مسجد نبوی میں پہنچا اور وہاں بیٹھا 2 رکعت نماز ادا کی تو ایک ہی اللہ سے دعا کی تھی، اللہ تیرے محبوب نے کہا جنت کا ٹکڑا ہے، تو کہتا ہے جنت میں جو مانگو گے وہ ملے گا، اللہ مجھے اس امام کے پیچھے لگا دے جس سے تو نے جنت کھلوانی ہے، جس سے تو نے جنت کا افتتاح کروانا ہے۔ میں سارے دکھ سہ لوں گا، میں ناراضگیاں سہ لوں گا، میں لڑائیاں جھگڑے برداشت کر لوں گا۔ میرے اپنے گھر میں 19 لوگوں کے ٹکڑے کر کر کے قبریں بڑی ہوئی ہیں۔ مجھے کسی کا ڈر اور خوف نہیں، اس چیز کا ڈر ہے کہ اللہ میں آگ برداشت نہیں کر سکتا، کوئی توے پہ نہیں بیٹھ سکتا، کوئی تندور میں نہیں جا سکتا۔ یہ جو بھاگ دوڑ کے کہیں 2 منٹ کے لیے آگ پہ واک کر بھی لیتے ہیں تو بھاگتے ہیں کہ جان چھوڑ جائے، کون صدا رہے اس میں؟ اللہ مجھے صرف وہ امام ملا۔ پھر اس کے بعد 5 سال لگاتار میں نے دنیا کی 17 لائیو فقہوں کو کھنگال ڈالا۔ 1-2 فقہ نہیں، ہمارے یہاں مشہور ہے 4۔ دنیا میں 17 لائیو فقہ کام کر رہی ہیں۔ اصول فقہ کو دیکھ، احادیث کو دیکھ، ائمہ کی زندگیاں پڑھ، حالات پڑھ، 1.25 لاکھ اہل علم کے تراجم اور حالات زندگی کھنگال ڈالے، آخر ایک نتیجے پہ پہنچا۔ سنیے، اچھا لگے تو بسم اللہ لے جانا ساتھ، نہ اچھا لگے تو چھوڑ جائیے گا۔ جواب آیا قیامت کے دن جس سے جنت کھلوانی ہے نا وہ صرف ایک امام ہے، اسے امام الانبیاء کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف ایک۔ آپ نے خود کہا میں وہ پہلا ہوں جو جنت کا دروازہ کھولے گا اور افتتاح کرے گا۔ طریقہ کیا بھائیو؟ تھوڑی توجہ، صرف 5 منٹ توجہ۔ اللہ نے جنت کو 4 لاکھ لگائے ہوئے ہیں۔ سنیارے دے جڑا لاکر ہوندا نا، تسی ویکھیا انہوں کتنی ساریاں چابیاں، کتنے سارے لاکھ۔ جنت بڑی قیمتی چیز ہے۔ الا ان صلات اللہ الغالیہ، الا ان صلات اللہ الجنہ۔ لوگوں تمہارے رب کا جو سب سے قیمتی سودا ہے نا بندے کے ساتھ وہ جنت ہے، وہ بڑا قیمتی سودا ہے۔ لاکھ لگے ہوئے ہیں، اللہ اس کو مختلف اوقات میں کھولتے ہیں، وہ رمضان میں کھلتی ہے۔ جب بندہ وضو کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، اللہ کی توحید اور پیغمبر کی جو ہے وہ رسالت کا اقرار کرتا ہے، اللہ جنت کا در کھول دیتے ہیں۔ عورت شام کا 4 کام کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اپنے جسم کا خیال رکھتی ہے، شوہر کی جو ہے وہ اطاعت کرتی ہے، اللہ اس کے لیے بھی جنت کے 8 در کھولتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن جنت بند کر دی جائے گی۔ آج افتتاح ہونا ہے اور سرپرائز مل رہا ہے۔ کھولے گا کون؟ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نے جو جنت پہ لاک لگایا ہوا ہے نا، پہلا لاک وہ آواز کا لاک ہے، آواز کا لاک۔
اسی طرح سورت کا لاک تالا، چوتھا لاک اور قفل، تیسرا جو اللہ نے لگایا ہے وہ فنگر پرنٹ کا۔ آئیے دیکھیے، محبوب کہتے ہیں میں دروازے پہ دستک دوں گا، جب دروازے پہ ہاتھ لگے گا میرے مصطفیٰ کا، پانچوں انگلیوں کا فنگر پرنٹ لگا کہ نہیں؟ ہمارے دور میں پہلے بنتا تھا شناختی کارڈ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے، آج 10 لگانے پڑتے ہیں کہ نہیں؟ فنگر پرنٹ حضور کے دروازے پہ لگا، ہاتھ جنت کا دروازہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کا ہاتھ لگا، ہاتھ لگتے ہی اندر سے اگلی چیز ایکٹیو ہو گئی، اور وہ دوسرے لاکھ کی تیاری تھی۔ مم بالباب، دروازے پہ کون؟ حضور علیہ السلام کا چہرہ سامنے آیا ہے، اسے کہتے ہیں فیس لاک، آپ کے موبائلوں میں موجود ہے۔ تیسرا کہ آپ وہ پاس ورڈ بولے اور اس آواز میں بولیں جس آواز میں وہ پاس ورڈ وہاں فیڈ کیا گیا ہے۔ پاس ورڈ کیا ہے؟ آواز حضور کی، اور آپ کہے گے انا محمد، یہ جنت کا پاس ورڈ ہے آخری۔ 8 دروازے ہیں، حرف گنیے ذرا۔ انا میں جسے ہم الف پڑھتے ہیں حمزہ ہے، یہ پہلا الف پھر نون پھر الف، کتنے ہو گئے؟ 3۔ اور محمد کے کتنے حرف ہیں؟ میم، ہا، میم، میم پھر دال، درمیان والی میم ڈبل ہے، جس پہ شد ہے وہ حرف ڈبل ہوتا ہے۔ انگلش میں آپ محمد لکھتے ہیں تو ڈبل ایم لکھتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 5 اور 3 8۔ جنت کے دروازے کتنے؟ 8۔ ادھر کہا جائے گا حضور کی آواز میں وائس آپریٹنگ سسٹم، اور وہ لفظ، وہ ورڈ جب لکھتے ہو پاس ورڈ لگتا ہے، آپ کا موبائل کھلتا ہے، نہیں تو بندہ ٹل لگاتا رہے، کسی اور کے فنگر پرنٹ لگتے رہیں، نہیں کھلتا۔ حضور کے فنگر پرنٹ، محبوب کا چہرہ، آپ کی آواز، اور آواز میں وہ کوڈ انا محمد۔ لوگو یہ ہے وہ پاس ورڈ، اور یہ ہے وہ امام جنہوں نے جنت کھلوانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہو کر کے زندگی گزاری ہے۔ اللہ کی قسم، سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، سولوردی ہو، جو بھی ہو، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ پوچھا جائے گا کہ طریقت کیا تھی، محمدی تھے، دین کی خبر کس سے لیتے تھے؟ من نبیک، تمہیں وحی کی خبر کون دیتا تھا؟ کس سے پوچھتے تھے دین کی خبر؟ آپ مسائل کن سے پوچھتے تھے؟ آپ جا کر کے طریقہ کس سے پوچھتے تھے؟ انشاءاللہ جب سب کو چھوڑ کے حضور کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو یہ سودا خسارے کا نہیں، کامیابی کا ہے، کامرانی کا ہے۔ اللہ سے دلی دعا ہے کہ مجلس والوں نے جس محبت سے سنا ہے، اللہ ویسے عمل کی بھی توفیق دے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ رب سے راضی ہونا ہے، تقدیر کے رونے نہیں رونے، قسمت کے رونے نہیں رونے، نصیب کے لیے تگ و دو بھاگ دوڑ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے ساتھ لو لگانی ہے، رب کا بندہ بننا ہے۔ بندگی کے لیے پہلی چیز توحید ضروری ہے، اور دوسری چیز سنت ضروری ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں پیدا ہو گئی، اخلاص مل گیا اور سنت مل گئی، تو انشاءاللہ آپ کی موت بھی، سکرات بھی سنت کے مطابق، آپ کا غسل بھی سنت کے مطابق، کفن بھی سنت کے مطابق، آپ کا جنازہ بھی سنت کے مطابق، قبر میں اتارا جانا سنت کے مطابق، اور انشاءاللہ مابعد اعمال اور معاملات بھی سنت کے مطابق۔ اور جس کے اتنے معاملات میں سنتیں ہوں اور اللہ کی توحید ہو، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا پلڑا بھاری کر کے اسے محبوب کے ساتھ انشاءاللہ جنت الفردوس عطا کریں گے، یہ رب کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے۔ ہماری ضد، انا اور اکڑ جو دنیا کی ایک جعلی اکڑ ہے اور یہی مر جانی ہے موت کے ساتھ، تو اس کو ختم کریں، اپنے اندر تیاری لگائیں کہ جو آج کمی بیشی ہوگی آج تک ہو گئی، آج کے بعد انشاءاللہ ہمارا دل و جان اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ہم نے اپنی ذات کی دعوت نہیں دی، اپنے مسلک کی دعوت نہیں دی، خالصتاً کتاب و سنت کی دعوت ہے جو پورے انسانوں کے لیے ہے، بنی نوع انسان کے لیے اور کل دنیا کے لیے ہے۔ اللہ اس کا عامل اور حامل بنا دے، وما توفیق الا باللہ۔